کنورسیشن ود آرکائیوز کی سیریز میں ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہم اور بہت دلچسپ ہے، جو کہ معروف جو روایت ہے یا زبان زدِ عام روایت ہے لاہور کے بانی کے متعلق کہ لاہور کو رام چندر جی کے بیٹے لو نے بسایا۔ ان کی ایک سماعت جو کہ قلعے میں ان سے منسوب ہے، ایک عمارت، اس کے حوالے سے ہمارے پاس اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اس ضمن میں کچھ اہم دستاویزات دستیاب ہیں، جن کے مطالعے سے ہمیں اس سماعت کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس عہد کی تعمیر ہے۔ پہلے اگر ہم اس روایت کا ذکر کر لیں کہ عرف عام میں عام طور پہ جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور کو رام چندر جی کے بیٹے لو نے بسایا، اور انہی کے ایک بھائی کسو نے قصور کو بسایا۔ اور اس روایت کے جو ڈیفرنٹ ویریئنٹس ہیں، اس میں کچھ میں یہ بھی ہے کہ ان کی ایک بہن تھی جو کہ جس کے نام پہ پھر اچھرے کا علاقہ بسا، اور بعض لوگ اچھرے کو قدیم لاہور بھی بتاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو دلیل دی جاتی ہے وہ عموماً یہ دی جاتی ہے کہ جیسے کہ دلی دروازہ برخ دلی ہے، کشمیری دروازہ برخ کشمیر ہے، تو جو لاہوری دروازہ ہے جس کو اب لوہاری دروازہ کہا جاتا ہے، اگر ہم اس کو نقشے پہ دیکھیں تو وہ اچھرے کی سیدھ میں ہے۔ بہرکیف اس روایت کے حوالے سے مورخین کی آراء منقسم ہے۔ اس کا جو پہلا حوالہ ملتا ہے تاریخ کے اندر وہ سجان رائے بٹالوی کی کتاب خلاصۃ التواریخ میں ملتا ہے، جو کہ تقریباً 1690 عیسوی کی دہائی میں لکھی گئی، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد کا مصنف ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اس روایت کے حوالے سے کوئی شواہد جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، اور اسی کے تقریباً ایک ہم عصر مورخ نے شیخ احمد زنجانی نے اپنی کتاب تحفۃ الواصلین میں اس روایت کا رد بھی کر رکھا ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے اور ہمیں اس کے تاریخی شواہد نہیں ملتے، جبکہ اس کا تجزیہ کرنے کا ایک دوسرا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت کیوں کر معروف ہوئی اور زبان زدِ عام ہوئی، خاص طور پہ اورنگزیب کے عہد میں، جس کے حوالے سے اب مورخین ایک طرح سے ان کو ان کی اثر نو تفہیم کر رہے ہیں، مگر ایک عرصے تک انہیں ایک آرتھوڈاکس رولر کے طور پہ، مذہبی حکمران کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں اگر ہندو آبادی نے یہ روایت جو ہے وہ اس کا چرچا شروع کیا، یہ ایک اور تحقیق طلب پہلو ہے۔ لاہور شاہی قلعے کے اندر ایک سماد ہے جس کو لو کی سمادھی کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بری حالت میں رہی، اور وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے ایک عرصے کے بعد اس کی مرمت پر کام کیا، اور اب اس کو مرمت کے بعد، اس کی بحالی کے بعد اس کو عوام کے لیے بھی کھولا جائے گا۔ اس سماعت کے حوالے سے ہمارے پاس اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں جو پہلی ہمیں ایک اہم دستاویز ملتی ہے وہ سن 1920 عیسوی سے متعلق ہے، جب نوبادیاتی عہد میں اس کی مرمت کا کام کیا گیا، اور اس مرمت کے کام کے دوران یہ کہا گیا تجزیہ کرنے کے بعد عمارت کا کہ یہ عمارت جو کہ اب موجودہ عمارت جو ہے یہ بہرکیف سکھ دور کی ہے، یعنی کہ یہ عمارت بتاتی ہے کہ یہ اس سے قدیم تو نہیں ہے، جبکہ رام چندر جی کا دور اور جو جس طرح سے منسوب کیا جاتا ہے وہ خاصا قدیم ہے۔ جبکہ مورخین میں پھر ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ایک پرانا جو ہے وہ ہندو شاہی پیریڈ کا کوئی ٹیمپل تھا، اس کی ریمینز تھی، اس پہ سمادھی بنا دی گئی، یا بعد ازاں سکھ عہد میں یہاں پر کوئی سماعت جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔ اسی تسلسل میں ہمارے پاس اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں کچھ اور اہم دستاویزات بھی موجود ہیں، جو کہ 1940 عیسوی سے متعلق ہے، 1940-41 عیسوی سے، جب شری سناتم دھرم پرتندھی سبھا پنجاب جو ہے، جو کہ 1921 میں پنڈت مدن موہن لال مہادیو جی اور پنڈت دین دیالو جی نے 1921 میں لاہور میں قائم کی، انہوں نے ایک طرح سے پٹیشن یا رٹ تو نہیں دائر کی، مگر ایک درخواست دائر کی، جو کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو، کہ سننے میں آ رہا ہے ایسے کہ اس سماعت کو گرایا جا رہا ہے، جو کہ
رام چندر جی کے بیٹے لوہ سے منسوب ہے۔ سو اس کے اوپر ان سے کہا گیا کہ آیا آپ اس خبر کی یا تو تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں، اور انہوں نے پھر ایک تسلسل سے جو ہے وہ خط و کتابت کی، اور اس میں ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی نوبادیاتی حکمرانوں کو کہ اگر اس سماعت کو کوئی زد پہنچایا گیا تو اس سے جو ہندو پاپولیشن ہے شہر کی اور صوبے بھر کی اور ہند بھر کی، ان میں ایک بے چینی کی لہر دوڑے گی، اور اس سے جو ہے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ جو ہے بغاوت بھی جنم لے سکتی ہے، جو کہ ایکسپلیسٹلی تو نہیں کہا گیا مگر اس کی لینگویج سے ہم یہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اور انہوں نے پہ در پہ خطوط لکھے کہ ایسے کسی بھی اقدام سے نوبادیاتی حکومت جو ہے وہ باز رہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور کڑی ملتی ہے کہ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ روایت تو درست نہیں ہے کہ یہ رام چندر جی کے بیٹے لوہ کی سماعت ہی ہے، یا کیونکہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے کوئی دستیاب جو تاریخی شواہد ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے نہیں ملتے، اور یہ روایت پہلی دفعہ جو ہمیں کسی ریٹن ریکارڈ میں ملتی ہے وہ سجان رائے بٹالوی کی کتاب میں ہے۔ لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ یہ روایت کیوں کر معروف ہوئی اور اس کا کیا تعلق تھا عوام کے ساتھ اور اس ساری چیز میں، اسی کی ہمیں یہ کڑی دوسری بھی ملتی ہے جو کہ نوبادیاتی عہد میں جب ایسی افواہ اڑی کہ اس کو منہدم کیا جا رہا ہے تو ہندو پاپولیشن نے کافی ریزسٹ کیا، اور اس حوالے سے نوبادیاتی حکومت کو باقاعدہ درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروائیں۔ سوشو کلچر ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس یہ دستاویزات اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں موجود ہیں جن پر محققین جو ہے وہ آ کر کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کئی ایک عمارات پر اور کھدائیوں کے حوالے سے، خاص طور پہ وادی سندھ کی تہذیب کی کھدائی کے حوالے سے یہاں پر دستاویزات موجود ہیں، جس کے لیے ہم محققین کو یہ دعوت دیتے ہیں، سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور ان دستاویزات سے استفادہ کریں اور تحقیق کی نئی راہیں جو ہیں وہ متعین کریں۔ شکریہ۔